حدیث نمبر 31 عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ قال القوم ما له ما له وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق علیہ۔ ابو ایوب انصاری نئے راوی کا نام آیا ہے، ابو ایوب انصاری، بڑی اسی نام سے آپ کی شہرت ہے۔ آپ کا پورا نام ہے ابو ایوب، لکھے نام ابو ایوب خالد بن زید، ابو ایوب الانصاری، یہی نام سے آپ کو ہر جگہ ان کی شہرت ملیں گی، لیکن میں اصل نام بھی لکھا دے رہا ہوں، ابو ایوب خالد بن زید الخزرجی الانصاری۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا آپ کو، سب سے زیادہ صحابہ خزرج قبیلہ سے ملیں گے، خزرجی صحابہ سب سے زیادہ ہیں۔ ابو ایوب خالد بن زید الخزرجی الانصاری، یہ انصار صحابہ میں اہل مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ بیعت العقبہ میں آپ شریک رہے، یعنی بیعت العقبہ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آنے سے پہلے جو صحابہ جا کر حضور سے ملاقات کیے، وہاں پر اسلام کیے، قبول کیے اور حضور کو دعوت دیے، یعنی حضور کو مدینہ آنے کے دعوت دینے والوں میں سے ایک ہے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو پہلے تو قباء میں رکے، اس کے بعد جب مدینہ سٹی یعنی یثرب شہر جو تھا، جس کو آقا کے آنے سے مدینہ بن گیا، وہ جب وہاں پر آئے، اونٹ پر بیٹھ کر حضور تشریف لا رہے ہیں، تو ہر صحابی کی، انصاری صحابی کی یہ تمنا تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ تو جب چل رہا تھا اونٹنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے دعوها فانها مأمورہ، لوگوں بس تم لوگ خاموش ہو جاؤ اور یہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اب یہ گھر وہ گھر مت بولو، یہ اونٹنی کو اللہ نے آرڈر دے دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں پر رکنا ہے۔ تو کوئی اس کو کھینچ کر لے جاتا نہیں تھا، بس وہ اونٹنی خود سے چلتے جاتی اور جا کر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے یہ بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر رہنا تھا یہ اللہ کے حکم سے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ رہے۔ اللہ اکبر، بڑے قربانیوں کے ان کے واقعات ہیں۔ خیر اب یہ تو ٹائم نہیں ہے ہم کو کتاب مکمل کرنا ہے۔ ایک اچھا ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں رہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، سارے جنگوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ مولا علی علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ آپ آخر وقت آپ ان کے مولا علی علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ آپ کی وفات 53 ہجری کو ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال، آپ کا وصال 53 ہجری کو ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، یہ آئے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک ایسا کام بتا دو جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال القوم ما له ما له، سب لوگ کہنے لگے کیا ہوا اس کو، کیا ہوا، ایسی گڑبڑ کر رہے ہیں، ایسے بڑی آواز سے سوال کر رہے ہیں، کیا ہوا، یعنی ان کو ایسا لگا کہ تھوڑا سا ادب کے خلاف گیا مسئلہ ایسا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سوال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مال ارب، اس کی کچھ ضرورت ہے، ما له، کیا ہوا، آنے دو، یعنی کوئی کویسچن کرتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اگر سوال کسی کا معقول ہے تو سوال کرنے دینا چاہیے۔ یہ علماء کے لیے بھی نصیحت ہے، کئی مرتبہ نوجوان بچے ہوتے ہیں، ان کا زیادہ علماء اور بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، ان کو وہ محفل کے آداب نہیں معلوم ہوتے، اگر وہ آ کر سوال کرے تو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں تو بے ادب ہے، سیدھا بیٹھ، کیوں ایسا سوال کرا، سوال کرتے ہیں بڑوں سے سوال کرتے ہیں خاموش بیٹھو، نہیں، اگر ریئلی کسی آدمی کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے اربن، اس کی ضرورت ہے، ما لہو، کیا ہوا اس کو، سوال ہی تو کر رہا ہے وہ۔ جی فرماتے ہیں پھر تعبد اللہ، یعنی وہ کیا سوال کیا تھا، مجھے ایسا کام بتاؤ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر، اور نماز کو قائم کر، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، وتصل الرحم، اور رشتہ داریاں نبھا، رشتے نبھایا کر۔ یہ ایک اضافہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسلام کا بڑا اہم مسئلہ ہے، رشتہ داری نبھانا۔ لڑائیاں ہوتے، اختلاف ہوتے رشتہ داریوں میں، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ قطع تعلق کر کے بیٹھ جانا
اور رشتے نہیں نبھانا، پوچھ کے نہیں دیکھنا کہ نہیں جھگڑا ہو گیا تھا، نہیں، جھگڑے ختم کرو، رابطے رکھو، سامنے والا تکلیف دیتا ہے تب بھی ہماری طرف سے رابطہ اچھا رہنا چاہیے، اس کے شر سے کیسا محفوظ ہو سکتے وہ انتظام ضرور کرو، لیکن اپنی طرف سے سلام، دعا، مبارکباد، جی، فنکشنز میں ملاقات یا عید وغیرہ کے موقع پر تحفہ وغیرہ، اس طرح سے اپنی طرف سے کبھی بھی رشتہ نہیں توڑنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چیپٹرز آئیں گے رشتے اور اخلاق وغیرہ کے عنوان پہ، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم بیان کریں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے صحیحین میں روایت کیا ہے۔